مگر مگر میں تو آپ سے محبت کرتی ہوں نا، اس نے روتے ہوئے کہا۔ نین تارا، میں نے کہا نا کہ میں تم سے محبت نہیں کرتا، تو تمہیں سمجھ میں کیوں نہیں آ رہا ہے؟ وہ سخت لہجے میں بولا تھا۔ اور محبت تم کرتی ہو، میں نہیں کرتا۔ 2 دن میں محبت کا بوجھ تمہارے سر سے اتر جائے گا۔ میں میں نہیں رہ سکتی آپ کے بغیر، میر پلیز۔ اس نے شامیر کی منت کی تھی۔ میں مر جاؤں گی آپ کے بنا۔ تو مر جاؤ۔ نین کے دماغ میں سناٹا چھا گیا تھا اس کی بات سن کر۔ اس سنگ دل کو ذرا بھی اس کی پرواہ نہیں تھی۔ اور اپنے جھوٹے آنسو میرے سامنے مت بہاؤ، جاؤ یہاں سے۔ آپ کو میرے آنسو جھوٹے لگ رہے ہیں؟ وہ بے یقینی سے بولی تھی۔ ہاں لگ رہے ہیں، وہ سخت لہجے میں بولا تھا۔ تو پھر ٹھیک ہے، میں نین تارا آج آپ سے وعدہ کرتی ہوں کہ بد دعا دینے لگی ہو؟ شامیر نے اس کی بات کاٹ کر کہا تو وہ طنزیہ انداز میں مسکرائی۔ مسٹر شامیر، جن سے محبت ہونا ان کو بد دعا نہیں دی جاتی، مگر آپ جیسے کے لیے دعا بھی نہیں نکلتی دل سے۔ اس نے بے دردی سے اپنے آنسو صاف کیے۔ مگر ہاں، دل سے نکلی آگ لگ جاتی ہے شامیر سکندر۔ شامیر کا دل زور سے دھڑکا تھا اور وہ اس کے کمرے سے نکلتی چلی گئی۔ اپنے گھر آتے ہی اس نے خود کو کل کی طرح کمرے میں بند کر لیا تھا۔ اس کا دل خون کے آنسو رو رہا تھا۔ کتنی آسانی سے اس نے اس کا دل، اس کے جذبات، اس کے خوابوں کو اپنے پیروں تلے روندا تھا۔ وہ بیڈ پر اوندھے منہ لیٹ کر پھوٹ پھوٹ کر روئی تھی۔ اس نے کبھی یہ سب نہیں سوچا تھا، آج اسے پتہ چلا تھا۔ نامحرم سے محبت کرنے کا انجام۔ وہ محبت جب پاک تھی ہی نہیں تو پروان کیسے چڑھتی؟ شامیر غائب دماغی کے عالم میں اپنے آفس میں بیٹھا گلوب گھما رہا تھا۔ دروازے کی دستک پر اپنے حواس میں آیا۔ یس کم ان۔ شامیر سیدھا ہو کر بیٹھا۔ سر آپ نے بلایا تھا؟ ہانیہ اس کے سامنے بیٹھی تھی۔ جی مس ہانی، میں آپ سے کچھ بات کرنا چاہتا ہوں۔ شامیر نے گلا کھنکایا تھا۔ آپ مجھ سے شادی کریں گی؟ سوری سر، وہ بے یقینی کے عالم میں بولی۔ جی میں آپ سے شادی کرنا چاہتا ہوں، اور میں یہ بھی جانتا ہوں کہ آپ کا رشتہ بھی کہیں نہیں ہوا۔ شامیر کو یہ بولنا بہت عجیب لگ رہا تھا۔ سر آپ اچھے سے جانتے ہیں اپنے اور میرے اسٹیٹس کے بارے میں، اس سب کے باوجود بھی آپ مجھ سے یہ بات کر رہے ہیں۔ ہانیہ نے کہا، مجھے سب سے فرق نہیں پڑتا، آپ اپنی رائے بتائیں۔ اس کا دل عجیب لے پر دھڑک رہا تھا۔ ٹھیک ہے سر، آپ اپنے پیرنٹس کو میرے گھر لے آئیے گا۔ اوکے، میں 1-2 دن میں اپنے پیرنٹس کے ساتھ آؤں گا آپ کے گھر۔ سر میں جاؤں؟ ہانیہ نے اجازت مانگی۔ یس شیور۔ اس کے کہتے ہی وہ باہر چلی گئی اور اپنے آفس میں جا کر کسی کو کال کی۔ ہیلو ولید، جلدی سے مجھے لینے آ جاؤ، بہت اچھی بات بتانی ہے۔ تم تو ایسے بول رہی جیسے قارون کا خزانہ ہاتھ لگ گیا ہو۔ مقابل ابھی نیند سے جاگا تھا۔ اس کی آواز خماردار تھی۔ اب تو بیٹا وہ بھی بہت جلد لگ جائے گا، ہانیہ خوشی سے بولی تھی۔ باتوں کو گھماؤ، سیدھی طرح بتاؤ کہ بات کیا ہے۔ اور میرے باس نے مجھے شادی کی آفر کی ہے۔ کیا؟ مقابل چیخا تھا۔ تم اچھے سے جانتی ہو کہ میں تم سے شادی کرنا چاہتا ہوں۔ ارے یار تم تو صبر کرو، اس کے بعد تم سے شادی کروں گی نا۔ تم تو ایسے بول رہی ہو جیسے یہ سب بہت آسان ہے، گڈا گڈی کا کھیل لگتا ہے تمہیں۔ دیکھو بہت امیر ہے، اگر اس سے میری شادی ہوگی تو تمہاری بھی لاٹری نکل آئے گی۔ شام کو شاور لے کر نین باتھ روم سے باہر نکلی ہی تھی کہ سامنے بیڈ پر بیٹھے وجود کو دیکھ کر حیران ہوئی تھی اور تیزی سے اس کے سینے سے جا لگی۔ کیسا ہے میرا بچہ؟ میں تو ٹھیک ہوں بھائی، آپ کب آئے؟ اس نے حیدر سے دور ہوتے ہوئے کہا۔ بس ابھی۔ اور آپ نے اپنے آنے کا بتایا بھی نہیں؟ نین نے خفگی سے منہ پھلایا تھا۔ اگر بتا دیتا تو تمہارے چہرے کے تاثرات کیسے دیکھتا؟ ویسے نین ایک بات تو بتاؤ۔ حیدر سنجیدگی سے بولا۔ جی بھائی، یہ تم اتنی عجیب کیوں لگ رہی ہو؟ اور بس پھر نین کا موڈ خراب ہونے کے لیے اتنا کہنا ہی کافی تھا۔ ان دونوں بہن بھائیوں کی نوک جھوک پھر سے شروع ہو گئی تھی۔ اس کا ہنسنا مسکرانا صرف چند لمحے تک تھا۔ وہ واپس اپنے اسی کرب میں مبتلا ہو چکی تھی۔ وہ اسے محبت سے پیچھے ہٹنے کا کہہ تو آئی تھی، مگر ہٹنا اتنا آسان نہیں تھا۔ وہ اور حیدر باہر تھے، دونوں کے ہاتھ میں آئس کریم کے کپ تھے۔ حیدر جب سے آیا تھا اسے نوٹ کر رہا تھا کہ اس کا انداز پہلے سے بدلا تھا۔ بات کا آغاز حیدر نے کیا۔ نینا بچے، کوئی بات ہے کیا؟ وہ فکر مندی سے بولا۔ مجھے تم ٹھیک نہیں لگ رہی۔ جی بھائی، میں ٹھیک ہوں، مجھے کیا ہونا ہے؟ نینا نے خود کو نارمل کرتے ہوئے کہا۔ اگر تم نارمل ہو تو مجھے لگ کیوں نہیں رہی ہو؟ دیکھو نینا، تم میری بہن ہو اور تمہارے آگے میرے لیے کوئی بھی چیز اہم نہیں ہے۔ اگر کوئی بات ہے تو تم مجھ سے شیئر کر سکتی ہو۔ اسے نین کی بات سے تسلی نہیں ہوئی تھی۔ اس کی عادت تھی، بچپن سے اس کی ہر پریشانی کو بھانپ لیتا تھا اور آج بھی ایسا ہی ہوا تھا۔ نہیں تو کوئی بات بھی نہیں ہے بھائی، بھلا میں آپ سے جھوٹ کیوں بولوں گی؟ اسے نظر چراتے ہوئے مسکرا کر کہا۔ لیکن تم جھوٹ بول رہی ہو۔ اس نے نین کو دونوں شانوں سے پکڑ کر اپنے سامنے کیا۔ اگر جھوٹ نہیں بولی تو میری آنکھوں میں دیکھ کر بولو۔ نین نے جیسے ہی اپنی سرمائی آنکھیں اٹھا کر حیدر کی جانب دیکھا، وہ آنسوؤں سے بھری ہوئی تھی۔ بھائی
نین نے ایک ایک بات حیدر کو بتا دی تھی کہ کس طرح اس نے شامیر سے اپنی محبت کا اظہار کیا تھا اور کس طرح اس نے نین تارا کی محبت کو جھوٹا کہہ کر اسے بے عزت کیا تھا۔ وہ ہچکیوں سے رو رہی تھی۔ حیدر نے اس کا چہرہ اپنے ہاتھوں میں لیا اور اس کے آنسو صاف کر کے اس کے ماتھے پر بوسہ دیا۔ نینا میری بات سنو، ادھر میری طرف دیکھو۔ اس نے ایسا کہا ہے تو تم اس کی بات کو سچا ثابت کرو، موو آن کرو، اور جب ہمیں کچھ نہیں ملتا نا تو اس کے لیے خود کو ہلکان نہیں کرتے، یا تو اسے سچے دل سے اللہ تعالیٰ سے مانگنا چاہیے یا پھر موو آن کر لینا چاہیے۔ اگر وہ آپ کے حق میں بہتر ہوئی تو اللہ اسے آپ کو ضرور دے گا۔ بھائی ٹھیک کہہ رہے ہیں آپ، لیکن بعض دفعہ انسان چاہ کر بھی موو آن نہیں کر سکتا، بلکہ کچھ چیزیں تو ایسی ہوتی ہیں جن کا دور چلے جانے کا تصور ہی آپ کو عدمرہ کرنے کے لیے کافی ہوتا ہے۔ اس سے مزید آئس کریم نہیں کھائی جا رہی تھی۔ نینا تم نے تو کہا تھا کہ تمہاری کافی کیئر کرتا ہے، تو پھر اس کی بات مکمل ہوتی کہ وہ بولی تھی۔ چھوڑے نا بھائی، انسان کے اعمال سے آپ اس کے دل کا حال تھوڑی نہیں جان سکتے ہیں۔ حیدر خاموشی سے آئس کریم کھانے لگا تھا۔ بھائی چلے میں تھک گئی ہوں، نین کہتے ہی گاڑی کی طرف بڑھ گئی۔ وہ ہمیشہ اپنے بھائی سے کبھی کچھ نہیں چھپاتی تھی، اگر چھپانے کی کوشش کرتی بھی تو فوراً پکڑی جاتی تھی، اور آج بھی ایسا ہی ہوا تھا۔ نینا بچے بات سنو۔ گھر آ کر نین اپنے کمرے کی طرف بڑھی ہی تھی کہ حیدر کی آواز پر رکی۔ جی بھائی، اس نے مڑ کر کہا۔ اس بات کا ذکر کسی سے مت کرنا، اذلان سے بھی نہیں۔ وہ جانتا تھا نین اپنی ہر بات اذلان کو بتا دیتی تھی، مگر بھائی جس طرح آپ کو کچھ غلط ہونے کا ایسا ہو گیا تھا نا، اسی طرح اس کو بھی پتہ چلتا، اگر وہ اصل بات جان کر ہی رہے گا تو تم کوشش کرو کہ اس کے سامنے خود کو نارمل رکھو۔ حیدر نے اپنی شرٹ کی آستینیں کوہنیوں تک موڑتے ہوئے کہا تھا، جس سے اس کے کثرت کی بازو دکھائی دے رہے تھے۔ اگلے روز حیدر نین کا موڈ خوشگوار دیکھ کر حیران رہ گیا تھا۔ گڈ مارننگ بابا، اس نے ڈائننگ ٹیبل پر بیٹھ کر کہا تھا۔ گڈ مارننگ، شکر ہے بھائی میڈم کا بھی ہفتہ چہرہ دیکھنا نصیب ہوا اتنے دنوں کے بعد، ارمان رضا نے ہنستے ہوئے کہا تو نین بھی مسکرائی۔ بھائی آپ مجھے یونیورسٹی ڈراپ کر دیں گے؟ نین نے سلائس پر کیک جیم لگاتے ہوئے کہا۔ ہاں کر دوں گا، تو وہ مشکل بول پایا۔ سلائس کھاتے اس نے اذلان کو کال کی تو تیسری چوتھی بیل پر اس نے فون اٹھا لیا۔ ہیلو جی، اٹھ رہے تھے نا؟ اسے لگا وہ آج بھی گدے گھوڑے بیچ کر سو رہا ہے۔ ہاں کیوں، اور یونیورسٹی جانا ہے کہ نہیں؟ اس نے گھڑی پہنتے ہوئے کہا۔ جانا ہے یار، ایک کام کرو میرے گھر آ جاؤ، ہم دونوں حیدر بھائی کے ساتھ ہی چلتے ہیں۔ حیدر کا نام سنتے ہی اذلان 2 منٹ میں ارمان ہاؤس کے سامنے کھڑا تھا۔ نینا ویسی کتنی غلط بات ہے، حیدر بھائی آیا اور تم نے مجھے بتانا گوارا نہیں کیا۔ وہ بھی اب ان کے ساتھ بیٹھا ناشتہ کر رہا تھا، اس کی عادت تھی اپنے گھر سے زیادہ وہ یہیں پر رہتا تھا۔ مجھے یاد ہی نہیں رہا۔ اچھا چلو اب یہیں جا کر باقی کا مجھ سے نا ابھی دیر ہو رہی ہے، چپ کر کے بیٹھ جاؤ۔ آنٹی دیکھ لیں آپ اس کو، اب ناشتہ بھی نہیں کرنے دے رہی۔ اذلان نے چائے پیتے ہوئے کہا۔ یہ تو ہے ہی پاگل، تم آرام سے ناشتہ کرو، چھوڑو اسے۔ نویرا نے اس کی پلیٹ میں آملیٹ رکھا تھا۔ آنٹی چھوڑ ہی تو نہیں سکتا، اگر اس کو چھوڑ دیا نا تو بس پھر میری لائف کا ستیہ ناش ہو جائے گا۔ ایک ہی تو اللہ نے پاگل دوست دی اور آپ کہہ رہی ہیں اس کو بھی چھوڑ دوں۔ اگر نین کو ایک قدر معاف ہوتا تو وہ اذلان کا ہی کرتی، اور یہ بات اذلان سے ڈھکی چھپی نہیں تھی۔ نین کے غصے کو بھانپتے اذلان کھڑا ہوا تھا۔ چلے بھائی ورنہ آپ کی بہن مجھے ماننے میں دیر نہیں لگائے گی۔ اس کی بات پر سب ہنسے تھے۔ نین نے بیک سیٹ سنبھالی تھی اور حیدر ڈرائیونگ سیٹ پر بیٹھا تھا۔ اذلان کے فون پر کال آئی تھی تو وہ گاڑی سے دور ہو گیا۔ خیریت تو ہے، یہ ایک دم سے تمہیں کیا ہو گیا، اتنی خوش؟ حیدر کو اس کا اچانک سے اتنا خوش ہونا تھوڑا کھٹک رہا تھا۔ کیوں، میں خوش نہیں ہو سکتی؟ نین نے قبر اچکاتے ہوئے کہا تھا۔ نہیں مطلب اچانک سے، لیکن میں خوش ہوں تمہارے موو آن سے۔ حیدر نے نارمل ہوتے ہوئے کہا تھا۔ بھائی مجھے پتہ چل گیا ہے کہ شامیر میری قسمت میں نہیں ہے، اور اگر اس سب کے بعد بھی شامیر میری زندگی میں آ گئے تو میں اللہ کا جتنا شکر ادا کروں کم ہوگا۔ آئی نو کہ موو آن کرنا مشکل ہوگا، لیکن میں کر لوں گی۔ مجھے یقین ہو گیا ہے کہ میری سے محبت صرف اور صرف اپنے جذبات کو ضائع کرنا ہے۔ محبت ایک آرٹ ہے جو ہر کسی کو نہیں آتی بھائی۔ اذلان کا مزید باہر کھڑے رہ کر سننا مشکل ہو رہا تھا۔ بہت ضبط کے ساتھ وہ گاڑی میں آ کر بیٹھا تھا۔ اس کے لیے یقین کرنا مشکل تھا اس سفر۔ بھائی آج گاڑی میں چلاؤں؟ نین نے آگے ہوتے ہوئے کہا تھا۔ ہاں آ جاؤ۔ حیدر اترنے لگا کہ اذلان نے اس کا ہاتھ پکڑ کر روکا۔ حیدر بھائی کیوں اپنی موت کو دعوت دے رہے ہیں آپ؟ اذلان نے کہا تھا۔ مطلب؟ حیدر کو اس کی بات سمجھ میں نہیں آئی تھی۔ فار یور کائنڈ انفارمیشن اس چڑیل کو گاڑی چلانی نہیں آتی، اذلان چیخ کر بولا تھا۔ شکر ہے بھائی جلدی بتا دیا، ورنہ کچھ ہی منٹوں میں منو مٹی تلے ہوتے ہم لوگ۔ وہ دونوں ایک دوسرے کے ہاتھ پر ہاتھ مار کر ہنسے تھے اور نین منہ بسور کے پیچھے بیٹھی تھی۔ رات کو شامیر سکندر اور عائشہ کے کمرے میں بیٹھا سفید ماربل کو دیکھ رہا تھا۔ کب سے پسند کرتے ہو تم اسے؟ سکندر نے کہا۔ بہت وقت ہو گیا ہے۔ اسے سمجھ نہیں آ رہا تھا کہ وہ کیا بولے۔ گھر میں کون کون ہوتا ہے اس کے؟
سکندر نے ایک اور سوال کیا۔ اس کی ایک چھوٹی بہن ہے اور اس کی امی۔ وہ اذان کی طرف دیکھتے ہوئے بولا، جو کہ بظاہر خاموش بیٹھا تھا، مگر اس کے دماغ میں اس وقت بہت کچھ چل رہا تھا، یہ بس وہی جانتا تھا۔ اور باپ؟ سکندر نے سوالی نظر سے پوچھا۔ شامیر کو سمجھ نہیں آ رہا تھا کہ آج سکندر کسی وکیل کی طرح کیوں سوال کر رہے ہیں۔ اسے ایسے محسوس ہو رہا تھا جیسے وہ کسی عدالت کے کٹہرے میں کھڑا ہو۔ اس سب میں اگر شامیر پر کسی کو ترس آ رہا تھا تو وہ عائشہ تھی۔ بابا 5 سال پہلے ان کی ڈیتھ ہو گئی تھی۔ میر بیٹا، تم اب اپنے کمرے میں جاؤ، ہم تمہیں صبح بتائیں گے کیا کرنا ہے۔ اس سے پہلے کہ سکندر کوئی اور سوال کرتے، عائشہ بولی تھی اور شامیر نے فوراً وہاں سے جانا ہی پسند کیا۔ اذلان بھی اس کے پیچھے اٹھ کر باہر آ گیا تھا۔ اجی بچہ بات سنو۔ اذلان جو اپنی سوچوں میں گم تھا، شامیر کے بلانے پر اس کی سوچوں کا تسلسل ٹوٹا تھا۔ جی بھائی، اس نے مڑ کر کہا۔ کیا بات ہے؟ شامیر نے کہا۔ کچھ نہیں بھائی، اس نے نظریں چلاتے ہوئے کہا تھا۔ تو پھر چہرے پر 12 کیوں بجے ہوئے ہیں؟ ادھر میرے ساتھ آؤ، میرے کمرے میں۔ شامیر کو تسلی نہیں ہوئی تھی۔ شامیر نے اپنے کمرے کی طرف رخ کیا تو اذلان بھی اس کے پیچھے آیا تھا۔ تمہیں میں نے ہمیشہ ایک بھائی کی طرح نہیں بلکہ اپنی بیٹی کی طرح ٹریٹ کیا ہے۔ ہاں، مجھے امی اور پاپا سے شکایتیں رہی ہیں کبھی کبھی، لیکن میں نے کبھی کوئی ایسی حرکت نہیں کی جس سے تمہاری اور میرے بیچ دراڑ آئے۔ وہ ٹھیک کہہ رہا تھا۔ اس نے آج تک اپنے ہر پسندیدہ چیز جو اذلان کو پسند آتی تھی وہ اسے دے دیتا تھا، اور شاید اب بھی دے دی تھی۔ آئی نو بھائی، یو آر دا بیسٹ بردر ان دا ورلڈ۔ پتہ شامیر کو گلے لگاتے ہوئے کہا۔ اگلے روز شام کے قریب شامیر جب آفس سے گھر آیا تو سکندر سامنے لان میں بیٹھے چائے پی رہے تھے جب انہوں نے اسے اپنے پاس بلایا۔ جی بابا۔ وہ بھی وہیں کرسی کھینچ کر بیٹھ گیا تھا۔ پاس ہی مالی پودوں کو پانی بھی دے رہا تھا اور جو پودے دکھنے میں خراب لگ رہے تھے اسے کاٹتا جا رہا تھا۔ اور دوسرا مالی ڈرائنگ روم کے باہر جو شیلف تھا وہاں پر پودے لٹکا رہا تھا۔ اس لڑکی کا کیا نام تھا؟ سکندر نے ذہن پر زور دیتے ہوئے کہا۔ ہانیہ بہزاد۔ شامیر فوراً بولا تھا۔